یہ بندہ بتا کسی میں لگا ہوگا دلیل کیا ہے؟ بھائی صاحب آپ حلالی اس کی دلیل کیا ہے؟ امی جان نے کہا بھائی قرآن تو کہتا ہے کہ عورت کی گواہی نہیں چلتی، نصف گواہی ہے۔ شریعت کی بولی بول رہا ہوں، عورت کی گواہی کتنی ہے؟ ایک مرد اور عورت اگر نکاح کرنا چاہے تو گواہ کی شرط یہ ہے کہ ایک مرد ہو دو عورت ہو۔ مرد کمپلسری ہے گواہ کے لیے، 1000 عورتیں گواہی دی کہ ایک اس مرد کا اور عورت کا نکاح ہوا، شریعت اس گواہی کو 1000 عورتوں کی کیوں؟ عورت کی گواہی نہیں، مکمل اور کامل تب ہوتی ہے، اکمل تب ہوتی ہے اس کے ساتھ کم از کم ایک مرد ہو۔ عورت کی گواہی نصف اور ساری عورتیں گواہی دینے والی ہو، ایک مرد ان کے ساتھ شامل نہ ہو تو گواہی ناقص۔ امی جان نے کہا بیٹا یہی تمہارے ابو ہے، آپ نے مان لی؟ امی سے آپ نے کوئی دلیل لی نہیں، ڈی این اے ٹیسٹ تو کیا نہیں، اب ہوا، پہلے تو ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوتا نہیں تھا۔ اب ذاکر نائک سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ اپنے ہی ابا کی اولاد ہو، آپ کو کس نے گواہی دی؟ امی نے بولا۔ بیٹا آدھی گواہی ہو، کیسے مان لیا؟ تو اپنے حلالی ہونے کے لیے ایسی کمزور دلیل بھی چلتی ہے؟ مصطفیٰ کی میلاد کے لیے بخاری میں ہے کیا؟ مسلم میں ہے کیا؟ تو یہ حدیث میں آیا تھا کہ ہر دلیل بخاری اور مسلم سے ہی لینا؟ ارے کچھ استنباط بھی ہوتے ہیں، اصول شرع 4 ہے، ادلہ اربع کہا جاتا ہے جس کو، حکم قرآن میں دیکھا جاتا ہے، قرآن میں نہ ملے تو سنت مصطفیٰ میں دیکھا جاتا ہے، آثار میں دیکھا جائے گا، وہاں نہ ملے اجماع میں دیکھا جائے گا، اجماع میں نہ ہو تو قیاس۔ ان خبیثوں پوچھو 4 اصول ہیں، تمہارے ملاؤں نے بھی لکھا کہ قیاس پر بھی حکم صادر ہوتے جو قرآن و حدیث سے استنباط کیے جائے۔ اگر میلاد کی کوئی صریح حدیث نہ بھی ہو تو جن قرآن کی آیتوں سے، جن حدیث سے استنباط کیا اس کو ماننا پڑے گا۔ اور پھر یہ قیاس پر مسئلہ نہیں ہے، میلاد النبی منانے پر اجماع امت ہے، رسول اللہ سے بھی ثابت ہے۔ ارے حضور کا میلاد تو حضور کی پیدائش سے بھی پہلے منایا گیا، 1000 سال پہلے حضور کی پیدائش سے۔ کتنے 1000 سال پہلے؟ یمن کا بادشاہ طب اول حمیریہ، حمیری بھی بعض لوگوں نے اس کو پڑھا لیکن صحیح پروناؤنس ہے حمیریہ، لیکن بہرحال جو زبان سے ہے میں وہی جملہ بولوں گا بار بار، حمیری، ورنہ ہے وہ صحیح پروناؤنس کیا ہے اس کا؟ حمیرہ، طب اول حمیری، یمن کا بادشاہ۔ خیال آیا پوری دنیا فتح کرنا، 2 لاکھ فوج لے کے نکلا۔ کتنے لاکھ فوج؟ اس زمانے میں 2 لاکھ، آج کی بات نہیں کرتے، اس دور میں آبادی کم تھی، 2 لاکھ فوج ہو تو کتنا عظیم الشان، کتنا بڑا بادشاہ ہوں گا وہ۔ 7000 ہاتھی کی فوج، کئی ہزار گھوڑوں کی فوج، پیدل کی فوج، اس شاہو جشن کے ساتھ، اس طاقت و قوت و دبدبے کے ساتھ طبہ نکلتا ہے کہ پوری دنیا کو فتح کرنا۔ جس ملک میں داخل ہوتا ہے فوج دیکھ کے لوگوں پہ ہیبت طاری ہوتی ہے، کوئی مد مقابل آنے کو تیار ہے، ویسے ہی اس کو ملک سونپ دیتے ہیں، لیجئے بھیا یہ ملک آپ کا ہوا ہے، بس ہمیں مارو۔ اور جو ملک کے لوگ لڑنے پر آمادہ ہوتے یہ 2 لاکھ فوج کے سامنے ٹک نہیں پاتے، کچل دیتی ہے فوج۔ ملکوں کو فتح کرتے 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 مکہ معظمہ کی طرف بڑھا۔ حضور کی پیدائش سے کتنے سال پہلے؟ یہ یاد رکھا۔ اور اس کو مستند علماء نے لکھا، جیسا امام قسطلانی نے اس روایت کو اپنی کتاب الموحب للدنیا میں نقل کیا۔ سیرت پر سب سے پہلی کتاب جس نے لکھی ابن ہشام نے اپنی کتاب السیرۃ النبوہ میں لکھا ہے۔ اس کے بعد ان کے استاد ابن اسحاق نے اپنی کتاب سیرت ابن اسحاق میں لکھا ہے۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، بہت سارے متعدد علماء نے لکھا ہے، امام زرقانی نے شرح المواہب میں لکھا ہے، بے شمار حوالے دے سکتا ہوں۔ امام اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ علی العالمین میں لکھا ہے، اتنے علماء نے لکھا ہے۔ یہ وہاں بڑا پڑھتا کچھ نہیں ہے، بکواس کرتا ہے اس میں۔ اب یہ طبہ نکلا 1000 سال پہلے، آقا کی آمد سے پہلے حضور کے بھی پیدائش نہیں ہوئی۔ جب مکہ معظمہ میں آیا، اہل مکہ نے سفید جھنڈا لہرا دیا، صلح چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے، ہم نہیں لڑ سکتے تجھ سے، آج سے یہ مکہ معظمہ یہ سارا علاقہ تیرا ہے۔ طبے کی عادت تھی، بادشاہ کی عادت تھی، یمن کے طبہ آگ کا پجاری تھا، آتش کدا تھا۔